حدیث ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب لوگ میٹنگ کے لیے بیٹھے تھے کہ ان محمد کا کیا کیا جائے، بائیکاٹ کر کے دیکھا، مار کر کے دیکھا، ان کے غلاموں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم سب کر کے دیکھا، لیکن ان کی دعوت رکتی نہیں۔ جب کبھی کوئی قافلہ مکہ آتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے، پھیلتا جا رہا ہے یہ دین۔ تو پھر اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی یہ روایت ہے کہ ایک شیخ تشریف لائے، عمر دراز تھے، سفید لباس میں، وہ میٹنگ میں آئے۔ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہم تو انہیں جانتے نہیں تھے۔ اچھا، حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ آنے والا کہا میں نجد سے آیا ہوں۔ کہاں سے؟ نجد، جس کو آج نجدی کہتے ہیں، وہ نجد کے رہنے والے کو نجدی کہتے ہیں۔ اور یہ بڑے عمر دراز شیخ تھے، وہ آئے، کہا کہ میں نے سنا کہ تم لوگ کوئی اچھے کام کی منصوبہ بندی کر رہے ہو، تو میں بھی مشورہ دے دوں تمہیں۔ وہ آئے اور آ کر کے سب سے پوچھا کہ کیا کیا رائے ہے۔ ڈرے ہوئے تھے لوگ کہ ہم اگر ماریں گے، قتل کریں گے تو قریش کا مقابلہ پھر اس خاندان سے ہو جائے گا، کیونکہ ایک خاندان والے کو مارنے کا مطلب یہ ہوتا کہ پورا خاندان اس سے جنگ کرتا، قصاص لیتے۔ تو سب یہ ڈرے ہوئے تھے کہ پھر ہمارے خاندان میں لڑائیاں شروع ہوں گی۔ تو آئے ہوئے شیخ، نجدی شیخ نے مشورہ یہ دیا، ایک کام کرو کہ ہر خاندان کا ایک ایک آدمی آگے آئے، اور ہر ایک آدمی ایک ایک تلوار لے کر کھڑا رہے، اور سارے لوگ مل کر کے جب ماریں گے تو قریش جو ہے ہر خاندان سے تو بدلہ نہیں لے سکتی، خاندان قریش ہر ایک سے تھوڑی نہ جنگ کر سکتا ہے، تو لہٰذا ایک خاندان اگر جا کر مارے گا تو جنگ ہونے کے اندیشے ہیں سارے لوگ۔ تو سب لوگ کہتے ہیں کیا مشورہ تھا، بہترین مشورہ تھا، اور ہم سب لوگوں نے اتفاق کیا کہ مکہ میں جتنے آباد قبیلے ہیں، ہر ایک قبیلے کا ایک ایک آدمی رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جائے گا اور ہر ایک اپنی تلوار سے انہیں مارے گا، تاکہ قصاص، بدلہ لینے کے لیے قریش کے پاس کوئی چارہ نہ رہے۔ یہ طے پایا، یہ میٹنگ بھی ہوئی۔ جانتے ہیں یہ شیخ نجدی ابلیس لعین تھا، شیطان مردود تھا، جس کے متعلق صاف ہے، لیکن کہہ کر کے کیا آیا؟ شیخ نجدی۔ حیرت کی بات ہے، پتہ نہیں اس وقت کون سا لال رومال پہنا تھا، کون سا پہنا تھا، لیکن حدیث پاک میں ملتا ہے ندوہ اور شیخ نجدی، یہ دونوں لفظ ہیں۔ پلان کے مطابق، منصوبہ کے اعتبار سے وہ لوگ رات کے وقت ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا ایک ایک نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے۔ آج کی رات انہیں قتل کرنے کا پورا پلان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دے دی کہ باہر آپ کے قتل کے منصوبے بن چکے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تنہا تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تم آج میرے بستر پر سو جاؤ، میں نکل رہا ہوں اور مدینے کا سفر ہے، اور کل تم بھی لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس رکھی ہیں وہ سب واپس لوٹا دینا اور چلے آنا۔ حیرت کی بات ہے، اس وقت تک دشمنی بھی کرتے تھے اور حضور کے پاس امانت بھی رکھتے تھے۔ جو جان لینے کے در پہ تھے وہ اپنی امانت بالکل سیف بینک، ان کو پتہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی امانت کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتی، وہ اپنی امانتیں وہیں رکھتے تھے۔ حضور اس حالت میں بھی جب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ سب میرے جانی دشمن ہیں میں ان کا سب مال لے کے جاؤں، مولا علی سے کہا کہ سب کی امانتیں دے دینا اور تم چلے آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے جو نکلے، روایت میں، حدیث پاک میں ہے، سورہ یاسین شریف کی آپ تلاوت کرتے رہے اور ہاتھ میں کچھ مٹی اٹھائی اور ان کافروں کے منہ پر مار دیا جو دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ سب کے سب اندھے ہو گئے، کوئی دیکھ نہ سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے نکل آئے، کسی کو خبر تک نہ ہوئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جاگ رہے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہجرت کا حکم آ گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینوں پہلے ان سے کہا تھا کہ ایک رات مجھے اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم فرمائے گا، تو صدیق اکبر رو پڑے کہ کیا مکہ چھوڑ کر آپ جائیں گے؟ حضور نے فرمایا تھا ہاں، جس دن مجھے یہ حکم آئے گا میرے سفر کا ساتھی تو رہے گا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اس دن سے میں نے گھر کا دروازہ بند ہی نہیں کیا،
کہ نہ جانے کب میرے آقا تشریف لائیں میرے گھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے گھر۔ اس کے بعد کے جو احوال ہیں انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں، لیکن رات ہو گئی۔ شیخ نجدی دوبارہ آئے، دیکھا کہ ہو گیا کام کی نہیں، تو باہر تو یہ تلواریں سونتے ہوئے کھڑے تھے۔ شیخ نجدی آ کر وہی ابلیس لعین، کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی انتظار میں ہیں ہم، رات ڈھل جائے تو اندر جائیں۔ ابلیس نے کہا لعنت ہو تم پر، وہ تو چلے گئے گھر سے، وہ نہیں۔ تو سب کے سب گھس گئے اندر، گھر کے اندر، اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی سخت پہرے داری سے کیسے جاتے ہیں۔ سب تلواریں لے کر اندر گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بستر پر سوئے ہیں، لیکن یہ بھی کیفیت یہ ہے، یمنی چادر تھی حضور کی، وہ سبز رنگ کی، گرین کلر کی ہوا کرتی تھی، تو یمنی چادر اوڑھے ہوئے حضرت علی سو رہے ہیں، چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہوگا، چاہتے تو وہیں بستر پر کوئی مار دیتے۔ تو لوگوں نے ان کے بستر کو گھیر تو لیا، لیکن انہی میں لوگوں نے پکارنا شروع کیا کہ یہ سونے کا طریقہ یا جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ محمد نہیں ہو سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھے تو سب ہیبت ناک ہو کر واپس نکل آئے کہ ہم جن کے قتل کے لیے آئے تھے وہ نہیں تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کتنے آرام سے میرے آقا کا بستر سنبھالے ہوئے، تلواریں جہاں سوتے ہوئے لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسی نیند زندگی میں آئی نہیں کبھی، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ صبح لوگوں کی امانتیں دے کر آ جانا، مجھے یقین تھا صبح میری ہونا ہے، صبح میری ہونا ہے۔ ان کے تلواروں سے یا ان کے نشانوں سے کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ہجرت کا سفر ہوا مدینہ طیبہ کا، انشاءاللہ العزیز اس کو آگے کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت و محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔